اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 to 58۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کی طرف، حاجہ، جس نے حجت بازی کی، جھگڑا کیا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان یہ کہ آتاہ اللہ، عطا کی تھی، دی تھی اس کو اللہ نے، آتاہ اللہ الملک، ملک، بادشاہت، اذ جب قولا، کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا ہے، قولا، اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، حیات دیتا ہوں اور مارتا ہوں، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی، لاتا ہے، بالشمسی، سورج کو، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا، پس تو لے آ اس کو، من المغربی، مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا وہ شخص، الذی کفر، جس نے کفر کیا تھا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، او کالذی، یا مانند اس شخص کے، مرہ، جو گزرا، علی قریۃ، وہیا، ایک قریہ سے، ایک بستی سے، وہیا، اور وہ، خاویۃ، گر پڑی تھی، علی عروشہا، اپنے عرش پر، یعنی اپنی چھتوں پر، قولا، اس نے کہا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، حیات دے گا، ہذہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ، تو مار دیا، موت دی اس کو اللہ نے، مئۃ عام، 100 سال، ثم بعثہ، پھر اس کو مبعوث کیا، یعنی اس کو اٹھایا، زندہ کیا، قولا، اس سے پوچھا، اس نے کہا، کم لبثت، کتنی دیر رہا تو، قولا، اس نے کہا، لبثت، میں رہا، یومن، ایک دن، او، یا، بعض یومن، ایک دن کا بعض حصہ، یعنی اس سے بھی کچھ کم، قولا، اس نے کہا، بل لبثت، بلکہ تو رہا، مئۃ عام، 100 سال، فانظر، پس نظر کر، دیکھ، الی طعامک، اپنے طعام کی طرف، کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے مشروب، اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، نہیں گلا سڑا، وانظر، اور نظر کر، دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک، اور تاکہ ہم تجھ کو بنائیں، آیۃ للناس، ایک نشانی لوگوں کے لیے، وانظر، اور نظر کر، دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کی طرف، کیفا، کس طرح، ننشزھا، ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم، پھر، نکسوہا، ہم اس کو پہناتے ہیں، لحما، گوشت، فلما، پھر جب، تبین لہ، بیان ہو گیا اس کے لیے، قولا، اس نے کہا، اعلم، مجھے علم ہو گیا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیفا، کیسے، تحیی الموتیٰ، تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، قولا، اس نے کہا، اولم تؤمن، کیا نہیں تو ایمان رکھتا، یقین رکھتا، قولا، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن، لیکن اس لیے کہ مطمئن ہو جائے، قلبی، میرا دل، قولا، تو کہا، فخذ، پس پکڑ، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن، پھر ان کو مانوس کر لے، الیکا، اپنے ساتھ، ثم اجعل، پھر رکھ دے، علی کل جبل منہن، ہر پہاڑ پر ان میں سے، جزءاً، ٹکڑے، ثم ادعوہن، پھر انہیں دعوت دے، بلا، یأتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، سعین، صحیح کہتے ہیں دوڑنے کو، دوڑتے ہوئے، وعلم، اور علم رکھ، جان لے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ اب اس میں آیت نمبر 258 میں کہا گیا، کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، یعنی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا، میں بھی تو زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لیا۔ اب تو وہ کافر حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پیچھے طاغوت کا ذکر تھا، تو اب اس کی مثالیں بھی آگے دی جا رہی ہیں۔ یہ نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا تھا وہ نمرود تھا، جو عراق کا بادشاہ تھا، جس کی حکومت دور دراز تک پھیلی ہوئی تھی، اور اپنے اقتدار کے نشے میں ہی وہ اس طرح کے دعوے کرتا تھا۔ تو فرعون نے بھی ایسے ہی دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ اپنے آپ کو خدائی پیکر منواتے تھے،
اپنے آپ کو خدا یا دیوتا کا انسانی پیکر سمجھتے تھے اپنی بادشاہت کے زور پر، اور جبر سے اپنے حکم منوایا کرتے تھے۔ تو اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اور پہلا تعارف جو ہے وہ کروایا کہ وہ خالق ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ یعنی تفصیلات میں کہ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو زندہ رہنے دیا اور ایک کو مروا دیا، یعنی اس نے کہا کہ یہ تو میرے ہاتھ میں بھی ہے زندگی موت، یہ ثابت کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آرگیومنٹ کو ہی چھوڑ دیا جس کو نمرود نے نہیں مانا، کیونکہ بال کی کھال تو نہیں اتارنی ہوتی نا تبلیغ میں، اگر کوئی ایک بات کو نہیں مان رہا تو کسی اور طریقے سے اس کو سمجھا دیں۔ تو یہ پیغمبرانہ مناظرہ تھا، تو وہ اس کو چھوڑ کر کہ وہ واقعی زندہ ہے یا وہ شخص مر گیا ہے یا نہیں، نئی دلیل لے آئے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال دے، کیونکہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا سرکشی تھی نا، بادشاہت اور دنیاوی نعمتیں بعض اوقات انسان کو سرکش بنا دیتی ہیں نا، تو اس کا تو وہ جواب نہیں دے سکا، وہ مبہوت رہ گیا۔ پھر آگے ذکر ہے، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ او کلتی جو ہے نا، اس کا عطف پہلے واقعے پر ہے جو واقعہ بھی گزرا، اور بعض کے نزدیک یہ 5ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ اب یہ کون شخص ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور اس قول کے قائل بعض صحابہ اور تابعین بھی ہیں۔ تو اس سے پہلے واقعے میں اللہ تعالیٰ کا اس بات ہے، باری تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، احیاء موتا، اس کا اس بات ہے، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا جب اس نے، اور پھر اس کو 100 سال بعد زندہ کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص فوت ہوا تو اس وقت دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو بھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے اندازہ کیا کہ اگر میں کل یہاں آیا تھا تو 1 دن گزر گیا، اور اگر آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا ہی کچھ حصہ گزرا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سالوں بعد بھی زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ تاکہ ہم تجھ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو اکثر ایسے مشاہدے کرواتا ہے کہ غیب کی وہ باتیں جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ان کو ان کے مشاہدے کروائے جاتے ہیں، کیونکہ معلم کا جب تک شرح صدر نہ ہو تو وہ کنوکشن سے بات کو آگے اس طرح پہنچانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ ہی کے ذہن میں کوئی چیز واضح نہیں ہوگی تو آپ اگلوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو انبیاء کا علم عین الیقین اور حق الیقین ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو غیب کی حقیقتوں کا مشاہدہ بھی کرواتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ واپس گئے تو ان کے بیٹے اور پوتے بھی بوڑھے ہو گئے تھے جبکہ وہ ٹھیک تھے بالکل، تو وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن گئے، اور گدھا ان کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ اس کی ہڈیاں جڑیں اور اس پر گوشت چڑھا۔ اب نمرود کا ذکر، نام کا ذکر نہیں ہے، او کلدی میں بعد میں اس کا بھی، ان کا بھی نام کا ذکر نہیں ہے، لیکن تیسری مثال میں ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود ایمان کا ایک سمبل تھے۔ تو اگلی آیت میں کہا گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ فرمایا 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کو ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ تو یہ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک بہت جلیل القدر پیغمبر کی خواہش اور اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ تو 4 پرندے لینے کا کہا گیا اور ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے زندہ کیا۔ اب یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مفسرین نے بہت سے نام ذکر کیے ہیں، مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ ناموں کے تعین کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر نہیں کیا، بس 4 مختلف پرندے تھے، اور کہا فسرہن کہ ان کو مانوس کر لیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ ان کو مانوس کر لے، اور ایک مطلب یہ کیا گیا کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر ان کو بہرحال ان کو مانوس بھی اگر کیا تو اس کے بعد ان کو ذبح کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور پھر ان کو پہاڑوں پر رکھ دیا، اور جب ان کو بلایا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس زندہ ہو کر آ گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرنے پر، مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں لوگوں کو کروایا۔